السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسین لاشاری اسلام آباد سے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں عامر محمود کیانی صاحب، جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کے، اور آج ہم ان سے کچھ کوشچنز کریں گے اور جاننا چاہیں گے کہ گورنمنٹ کی کیا پالیسیز جا رہی ہیں عوام کے حوالے سے اور کتنا ریلیف پی ٹی آئی عوام کو دینے جا رہی ہے۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں محمود صاحب؟ جی ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اچھا، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی کرونا کی سچویشن گزری ہے، کرونا کی سچویشن کے بعد آپ لوگوں کی گورنمنٹ کی کیا ایسی پالیسی ہے کہ جو چھوٹے کاروباری لوگوں کو جن کے نقصان ہوئے ہیں، جو 6 مہینے لاک ڈاؤن میں جنہوں نے گزارے ہیں، اس کے بعد آپ کیا ریلیف دینے جا رہے ہیں لوگوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں، جو کرونا کا تھا نا، تو دنیا میں شاید آپ نے زیادہ اسٹڈی کیا ہوگا کہ سب سے اچھے جن ممالک نے اس کو ہینڈل کیا ہے، اس میں ٹاپ کی لسٹ جو 2-3 ہیں اس میں پاکستان ہے۔ اور ہمارے پرائم منسٹر کا ویژن تھا، بلکہ اس وقت ہم خود پینک کر گئے تھے کہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی وبا تھی، لیکن انہوں نے کہا نہیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کرنا ہے، جو ایک نئے کانسیپٹ بھی تھا۔ اس سے یہ ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ بہت کم عرصے کے لیے چیزوں کو بند کیا گیا، اور پھر جو عام غریب آدمی تھا اس کو 200 ارب کی تقسیم ہوئی۔ اور انٹرنیشنل نیوز پیپر میں تمام پی ایم صاحب کو اگر آپ اسٹڈی کریں، جو انٹرنیشنل پیپرز ہیں اور امریکہ میں جو ٹاپ پیپرز ہیں، ان میں انہوں نے خان صاحب کو جو تعریف بھی کی ہے، اس لیے کیا کہ بڑی انہوں نے جو لوگوں کے لیے، جو غریب لوگوں کے لیے، امیروں کی بات نہیں ہو رہی، غریبوں کے لیے جو انہوں نے کام کیا وہ دنیا بھر میں سراہا گیا اور اس کو فالو کیا گیا۔ آج بھی اس کو فالو کیا جا رہا ہے، حالانکہ دیکھیں امریکہ میں، برازیل میں یہ بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان میں آپ دیکھیں، کل تو مجھے لگ رہا تھا کہ کرونا یہاں ہے نہیں، لیکن پھر بھی میں یہاں میسیج یہ دوں گا کہ لوگوں کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ رشوں میں ظاہر ہم خود بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم کیونکہ ہلکے سے ہیں، ہمارا ہلکا ہے تو دیکھنا پڑتا ہے کیا حالات حاضر ہیں، لیکن پی ایم صاحب نے جس طرح اس کو مینیج کیا ہے، یہ ایک سمجھ لیں کہ یہ بھی ایک ورلڈ ریکارڈ ہے۔ ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ جہاں تک آپ کہہ رہی تھی جو بزنسز کی ہینڈلنگ کا ہے، آپ کی 45 to 50 انڈسٹریز کو جو ریلیف دیا گیا ہے، جس میں چھوٹے سے چھوٹا مطلب ہارڈ ویئر کی شاپ سے لے کر سیمنٹ، بڑی سے بڑی انڈسٹریز تک سب انوالو ہیں، اور اتنا بڑا پیکیج ہے کہ میرا خیال ہے کہ ابھی تک پاکستان کی تاریخ میں، اس پہ تو کنفرم ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے بلکہ ایشیا کی تاریخ میں اتنا بڑا کنسٹرکشن کا پیکیج نہیں ملا، جس سے اکانومی بھی اٹھے گی اور بہت سارے ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کو جابز انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس پیکیج کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ پیکیج پاکستانی عوام کے لیے کب شروع ہوگا، جس سے چھوٹے کاروباری مستفید ہو سکیں گے، اور اس کے بیسکلی کیا SOPs ہوں گے، کس طرح سے اس کو حاصل کیا جائے گا، یا کیا آپ کی گورنمنٹ نے پالیسی بنائی ہے اس کی بالکل ٹرانسپیرنٹ جو ہے ٹرانزیکشنز کے لیے کیا حکمت عملی آپ لوگوں نے اپنائی ہے؟ دیکھیے، پہلے تو یہ ریلیف دیا گیا، پاکستان کی کچھ اکانومی آپ کو پتہ ہے کافی گرے اس میں ہے، تو یہ تو ایک دیا گیا کہ آپ لگائیں، تو فی الحال آپ سے کوئی ہم ایسی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ اور سیکنڈلی آپ نے دیکھا پچھلی 8 تاریخ کو تمام چھوٹے بڑے ریسٹورنٹس کھول دیے گئے، جی بالکل، ہوٹلس کھل گئے، جمز کھل گئے، سپورٹس کھل گئی، تقریباً اٹس فنشڈ آلموسٹ، لیکن کہا یہ نہیں مقصد کہ آپ لوگوں سے احتیاط ہی نہ کریں، تو پی ایم صاحب نے کاروبار کو نارمل سے بہتر کر دیا۔ اور آپ دیکھیں، اگر آپ نے چیک کرنا ہو نا اکانومی کو، تو اس بار ہم نے 28% ٹیکسز ایکسٹرا کلیکٹ کیے ہیں، اوورسیز پاکستان نے زیادہ ریمیٹنسز دیے ہیں، سو اکانومی مینز دا منی کمنگ ان، اور جو ہمارے جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ دیکھیں کہاں سے کہاں پہ آ گیا، اربوں ڈالرز ہم نے بچائے ہیں، بڑے ڈیمز، بڑے پروجیکٹ شروع ہو گئے ہیں، آپ کا یہ ڈیمز دونوں، بادشاہ ڈیم بھی شروع ہو گیا ہے، محمد ڈیم بھی شروع ہو گیا ہے، اس کے اوپر کام شروع ہو گئے ہیں۔ آپ کی آج جو سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ جو IPPs جو ہماری نقصان پہنچ رہا تھا، وہ ایک بہت بڑا ہسٹورک معاہدہ ہوا جو ہمارے سابقہ حکمرانوں نے، سو کالڈ حکمرانوں نے جو نقصان پہنچایا، اور وہ جو اتنے پیسے چارج کر رہے تھے، آج ان کے ساتھ بیٹھ کی چیزیں سیٹل ہوگی پی ایم صاحب کی انیشیٹو پہ، وہ انشاءاللہ تعالیٰ بجلی بھی سستی ہوگی، اور گیس پہ آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ ہم گئے تھے اور سپریم کورٹ نے 417 ارب ریفنڈ کرنے کی بات بھی کی ہے، تو یہ ایک اتنی بڑی بڑی چیزیں ہو رہی ہیں کہ آئندہ 3 سے 4 ماہ میں یہ پاکستان اکانومی جو 70 سال میں نہیں تھی، وہ انشاءاللہ اگلے 4 سے 5 مہینے میں رخ میں جا رہی ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ انڈسٹریز کو اور جو لوکل ڈومیسٹک کسٹمرز ہوتے ہیں ان کو بجلی میں کتنا فائدہ ہوگا؟ کل سے IPPs کی کچھ خبریں چل رہی ہیں میڈیا پہ اور اس قسم کے بیانات چل رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو پرسنٹیج وائز لیں تو آپ کیا رف آئیڈیا دے سکتے ہیں کہ کتنے % عوام جو ہے بجلی میں ان کو ریلیف ملے گا اور انڈسٹریز کو ریلیف ملے گا جس کی وجہ سے وہ ترقی کر سکیں گی؟ لیکن ریلیف تو انشاءاللہ ملے گا، ٹو بی ایگزیکٹ وہ تو منسٹر صاحب بتا سکتے ہیں کیونکہ ہوم ورک ہو رہا ہے کہ جو اتنی بچت ہوئی ہے ہماری وہ بتائیں گے، لیکن ڈیفینیٹلی ریلیف مل رہا ہے، ڈیفینیٹلی ہماری اچھا آپ کی ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں، ہماری انڈسٹری کی ایکسپورٹ تب بڑھتی ہے جب آپ کا جو ان کو ایکسپینسز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، اور ابھی جو مزید کم ہوں گے تو ایکسپورٹس ہماری مطلب ہے سمجھیں کہ اکانومی کی بیک بون ہے،
وہ ہم انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں. وہ انشاءاللہ امپرومنٹس بہت ساری آئیں گی. اور میں آپ کو بڑی شیورٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کہ بینگ پی ٹی آئی ورکر نہیں, میں آپ کو اپنے پرائم منسٹر کی جو ویژن ہے, جو تھنکنگ ہے, اور جو ان کی محبت ہے اس ملک کے ساتھ, اور جو ان کے ساتھ غریبوں کے ساتھ خاص طور پہ, اور جو ہمارے یوتھ ہے, دیکھیں آپ کو 60% تو یوتھ ہے. جی بالکل, اس کے لیے ساری پالیسیز تیار کی جا رہی ہیں. میں نے آپ کو کہا دور کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کو 2 سال 4 سال کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, 3-4 مہینے میں آپ امپیکٹ دیکھیں گے. ابھی بھی آپ جائیں, پراپرٹیز کو دیکھ لیں, کنسٹرکشن کو دیکھ لیں, جو انفراسٹرکچرز بن رہے ہیں وہ دیکھ لیں, حلقوں میں کام دیکھیں, سب امپروو کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا, ہمیں ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ آج آپ سندھ کے دورے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں, تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سندھ دورے کے لیے آپ کی کیا پلاننگز ہیں, کیسے صوبے میں جانا, جہاں پہ جو صوبائی گورنمنٹ ہے وہ اس ٹائم پیپلز پارٹی کی ہے, تو آپ لوگوں کا جو مقصد ہے, کیا مقصد ہے آپ کا سندھ کے دورہ کرنے کا, اور اس دورے کے دوران عوام کو کیا فائدہ ہوگا, سندھ کی عوام کتنا مستفید ہوگی آپ کے ان دوروں سے؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات ہے جب آپ کنیکٹڈ رہتے ہیں تو فائدہ, یہ کانفیڈنس ہی بڑی چیز ہوتی ہے جب آپ کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں. میں احمد صاحب جا رہے ہیں, یہ احمد صاحب پی ایم کے اسپیشل ایڈوائزر ہیں, مطلب ان کی جو ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں, تو بیٹھتے بھی پرائم منسٹر ہاؤس میں. ان کا یہ ہوگا کہ کم از کم ڈائریکٹ میسیج پی ایم صاحب کو جائے گا, میں بھی ڈائریکٹ میسیج دوں گا. دو کے بہت ساری چیزیں پتہ ہیں, لیکن جب آپ گراس روٹ پہ جاتے ہیں, پارٹی ورکر سے ملیں گے, پارٹی کے لوگوں سے ملیں گے, ان کی انفارمیشن لیں گے, ان کی امپرومنٹس ہوں گی, تو ظاہر ہے کہ دیکھیں پارٹی کی حکومت ہو کوئی بھی ہو, یہ پاکستانی ہے, چاہے وہ سندھ میں ہے, چاہے بلوچستان میں ہے, چاہے جی بی میں ہے, چاہے پنجاب میں کہیں بھی ہے, وہ پاکستانی ہے جس کو ضرورت ہے. اس وقت مشکل وقت گزرا ہے, امپرومنٹ کی ضرورت ہے, وہ انشاءاللہ ہم رجسٹر کریں گے, ان سے ملیں گے, ان کے کوئی دکھ سکھ بانٹیں گے. اور یہ کیونکہ لمبا دورہ ہے, کوئی 1 ہفتہ لگ جائے گا, اور پھر کراچی بھی ہم نے جانا ہے, پھر انٹیریئر سندھ سارا جانا ہے, تو انشاءاللہ یہ ایک بڑا مثبت اور بڑا انشاءاللہ تعالی ایک دور رس قسم کا انشاءاللہ ٹرپ ہوگا. اور اس میں انشاءاللہ ہم مل کے دونوں بھائی اور ہماری ساری ٹیم یہاں پہ آپ کے سامنے موجود ہے. یہ انشاءاللہ تعالی ہم مل کے جا رہے ہیں, اور وہاں پہ ہم انشاءاللہ جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کو سمجھیں گے بھی, اور مزید آلریڈی کام بہت سارا ہو رہا ہے. وہ نا سب ڈیلی مطلب ہے کہ ہر ویکلی 10 ڈیز بعد آتے ہیں, ان کے ساتھ بڑے بڑے میگا پروجیکٹس اور ڈسکشن ہو رہی ہے. لیکن انٹرنل سندھ میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی انفارمیشن آ جائے گی تو ہم مزید لوگوں کی چھوٹے چھوٹے لیول پہ بھی اگر کوئی پرابلمز ہیں وہ بھی ریزالو کریں, ان کے میگا ایشوز ہیں وہ بھی ریزالو کریں. تو وی ہیو دا ایکسیس ٹو انشاءاللہ ایک ٹیم ایسی ہے جو خان صاحب سے ریلیٹڈ ہے, کلوز ہے, وہ انشاءاللہ میسیج. اوکے, آپ نہیں سمجھتے کہ آپ سندھ کے دورے پہ جا رہے ہیں, اور چونکہ میں دوبارہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, تو آپ لوگوں کو تنقید کا سامنا بھی ہوگا اور باقی بھی مسائل, کیونکہ اس دفعہ کا جو دورہ ہے, جو ہمارے سورسز ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ ایک بڑا دورہ کرنے جا رہے ہیں سندھ کا, اور اس حوالے سے آپ کو ڈیفینیٹلی وہاں تنقید اور باقی چیزوں کا سامنا تو کرنا پڑے گا. کیا کہتے ہیں اس لیکن سندھ گورنمنٹ کہاں ہے, وہ تو مسئلہ ہے. پہلی تو بات آپ نے کہا صرف گورنمنٹ ہے وہاں, وہ ہے نہیں. ٹھیک ہے, ان کے اپنے لڑکانہ کے بڑے حالات ہیں, جہاں کے ان کی جہاں پہ بڑے بڑے مزار بنائے ہوئے ہیں, جو اربوں کے مزار بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ بڑے بڑے انہوں نے شاہکار بنائے ہوئے ہیں, خود تو وہاں ہوتے نہیں ہیں. ان کے میں پچھلی دفعہ لڑکانہ گیا ہوں, یہی حالات ہے, ان کے لوگوں کے حالات تو دیکھیں. سو ہمیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کیا کہتے ہیں نہیں کہتے. آئی ایم لیسٹ بادرڈ, ہماری ٹیم لیڈ بارڈر ہے. پی ایم صاحب اس طرح اس حد تک کوئی ہمیں کوئی انفلوئنس تو ہے نہیں ان کا, اللہ معاف کرے. تو ہم نے جانا ہے, مقصد ہے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے, ان کے مسائل کی. دیکھیں نا, ہم نے یہ احساس پروگرام کتنا بڑا پروگرام تھا, وہ ہم نے کیا ہے. وہ کہاں تک سندھ میں بھی لوگوں کو ملا ہے, بلوچستان میں ملا ہے, پنجاب میں ملا ہے, کے پی میں ملا ہے, گلگت کشمیر بلوچستان. ہیلتھ کارڈ شکر الحمدللہ, وہ خان صاحب کے ویژن پر جب میں تھا تو میں نے یہ لانچ کروایا تھا ہیلتھ کارڈ. وہ 4.5 کروڑ لوگوں کو ملا ہے. ٹھیک ہے, مل رہا ہے اور ملا ہے. تو یہ ہمیں کوئی نہیں کہ وہ گورنمنٹ کون سی ہے, وی آر کنسرن جہاں پہ پاکستانی ہے ہم نے اس کی فلاح و بہبود کے لیے کام. ٹھیک ہے, لیکن جہاں تک احساس کارڈ کی بات ہے, احساس پروگرام کی بات ہے, تو پیپلز پارٹی تو یہ کلیم کرتی ہے کہ احساس پروگرام جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام چینج کر کے پی ٹی آئی اس کو وہ کر رہی ہے. یا آپ مجھے بتانا چاہیں گے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور آپ کے جو پی ٹی آئی کا جو احساس پروگرام ہے اس میں کیا ڈفرینس ہے, یا کس طرح سے اس کا؟ بہت بڑا ڈفرینس ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, جب ہم نے ہیلتھ کارڈ, پہلے تو ہیلتھ کارڈ شروع ہوا تھا, اسی سے ہم نے ڈیٹا پہ, ابھی آپ جائیں نا, آپ کو کوئی کمپلین آئی ہے بے نظیر ہیلتھ جو پروگرام تھا اس کے اوپر تو کمپلینس ہی کمپلینس تھیں. آپ نے آپ کا ایک بیس بہت بڑا کیا ہے. اس کی ان کی تو کوئی میرا خیال ہے کسی کو 1500 ملتے تھے, 1200 ملتے تھے. ابھی صرف اس کرائسس میں ہم نے 200 ارب بانٹا ہے. یہ جو آپ کو ہر گھر کو 12,000 روپیہ ملا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد دوبارہ ریپیٹیشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ یہ مطلب اس کو کمپیئر کرنا ہی ایک زیادتی ہو جائے گی. جی بالکل, بہت میگا پروجیکٹ ہے یہ. ایک ذاتی سا انہوں نے اپنی مرضیوں کے, ایک بندے نے خود اپنے گھروں میں 10-10 کارڈ بانٹے ہوئے تھے. بہت سارے 8 لاکھ تو گورنمنٹ
کارڈ ہم نے کینسل کیے ہیں. ایک جیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آپ نے گورنمنٹ افسر بھائی گریڈ افسروں کو بھی کارڈ دیے ہوئے تھے. بالکل وہ تو مذاق تھا, یہ نکلے تھے. بالکل وہ تو بات کرنا ہی نا فضول ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا آخری کوشچن آپ سے میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے خان صاحب کا ایک ویژن تھا کہ جو یوتھ ہے اس پہ قومیں آباد ہوتی ہیں, اس پہ قومیں چلتی ہیں, اور ترقی کا جو سارا بیڑا ہوتا ہے وہ یوتھ کے اوپر ہوتا ہے, تو آپ نوجوانوں کے لیے ایسا کون سا یونیک پروگرام لے کے آ رہے ہیں کہ جس سے ہمارے ملک کے نوجوان روزگار حاصل ہوگا ان کو, اور وہ ترقی کر سکیں گے اور وہ خوشحال ہو سکیں گے؟ دیکھیں ابھی دوبارہ ہمیں وہ عثمان ڈار صاحب کو جو پروگرام دیا ہے یوتھ کا, جوان کیا اس کا نام ہے بیسکلی, کامیاب نوجوان, اس پہ ابھی دوبارہ 100 ارب روپیہ دیا گیا. ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے بھی تھا. اس پہ ہم ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں کہ لوگ اپنا کام کریں. پلس جو دیکھیں یاد رکھیں, جب ملک کے انفراسٹرکچر بڑھتے ہیں نا, انڈسٹری بڑھتی ہے, روزگار بڑھتا ہے, یہ یوتھ ہی نہیں کرنا ہے. بالکل. اب ہم نے تو فیکٹریوں میں جا کے نہیں کرنا, یہ ہم نے تو نہیں کرنا. ہم تو ایک اب اس ایج میں جب ویژن دینا ہے, جیسے احمد صاحب جوان آدمی ہیں, یہ تو کر دیں گے, لیکن کہنے کا مقصد ہے ہم جو ٹیم ہے اس کا کام ہے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا. اور آئی ایم ٹیلنگ یو کہ انشاءاللہ جتنی انڈسٹری اب کھل گئی ہے, اب تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ انڈسٹری مٹیریل کہیں شارٹ نہ پڑ جائے. تو یہ سارا کام لوگوں نے کرنا ہے. اور ہمارے ہے 60% یوتھ, ان کو انڈیپینڈنٹ بھی ہم دے رہے ہیں فنڈس, اور اس کے علاوہ جو ہم جاب کریشن ہے اس پہ سارا فوکس ہے. اور ایوری تھنگ از رولنگ. یہ کوئی میں اگر نام لینا شروع ہوا اس وقت تو اتنے سارے کام ہو رہے ہیں کہ وہ پھر کام لمبا ہو جائے گا. لیکن انشاءاللہ نیکسٹ آپ کی جب بات چیت ہوگی میں آپ کو پوری مفصل تفصیل دوں گا کہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ گیانی صاحب, تھینک یو سو مچ.